urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 20، اسلامی دعوت کا فروغ۔ حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینے کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا، یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا۔ ایک مستحکم اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف حدود شام تک، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکے کے قریب تک پھیل گئی۔ احد میں جو زخم مسلمانوں نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کے بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح بپھر کر اٹھے اور 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جد و جہد اور سرفروشیوں کا ثمرہ یہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف 150-200 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینے پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے استیصال ہو گیا، اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینے کی حکومت کے باج گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتی۔ اب اسلام محض ایک عقیدہ و مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو، بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرۂ حیات میں دخل انداز نہ ہونے دیں۔ پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطۂ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی، جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ شرعی اور استئذان کے احکام اور زنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ استئذان کے احکام سے مراد ہے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کے احکام، یعنی گھر کی پرائیویسی کا حق سب سے پہلے اسلام نے تسلیم کیا۔ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے، وضع قطع اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے پھر کبھی ان میں آ ملیں گے۔ دعوت کے نئے آفاق۔ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا۔
اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کے حدود میں امن میسر آ گیا، بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں۔ چنانچہ اس کا افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا، اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی خدا کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے۔ اس کا ذکر آگے چل کر ہوگا۔ یہ حالات تھے جب سورہ المائدہ کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کی بہتر صورتگری اور اس کے داخلی استحکام کے لیے چند ہدایات دی گئیں۔ یہ سورہ 3 بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایت۔ اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کے قطعی حدود قائم کیے گئے، اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے۔ بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں معین کی گئیں۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا، اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو نصیحت۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمے پر تھا، اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے۔ اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں۔ نمبر 3، یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا، اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں، اور انہیں نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھیں، ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکے میں نازل ہو چکے تھے۔ اعتدال کی زندگی، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، چند احکام تو بعض متعین چیزوں کے بارے میں تھے، اس کے ساتھ چند اصولی ہدایات بھی دی گئیں۔ مثلاً المائدہ آیت 87 میں فرمایا، اے ایمان والو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے یہ میلان پایا جاتا رہا ہے کہ نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے کو وہ روحانی ترقی میں مانع سمجھتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان زیست سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے، اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بودھ مذہب کے بھکشوؤں اور اشراقی متصوفین سبھی نے روحانی ترقی کے لیے رہبانیت اور قطع لذات کے یہی طریقے
اختیار کر رکھے تھے۔ صحابہ کرام میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے، عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے۔ اس پر آپ نے ایک خطبہ دیا، اس میں فرمایا، مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی۔ مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری و عزلت نشینی ہے۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے۔ رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو صومعوں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ نے بلا کر ان کو حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑ دو اور جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور تابعی بزرگ کعب بن ثور الازدی کو ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہیں عبادت کریں، مگر چوتھی رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے۔ سورہ المائدہ کے آخر میں فرمایا، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، آیت 87۔ حد سے تجاوز کرنا وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ حلال کو حرام کرنا اور خدا کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا کہ گویا وہ ناپاک ہیں، یہ بجائے خود ایک زیادتی ہے۔ پھر پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف افراط بھی زیادتی ہے۔ پھر حلال کی سرحد سے باہر قدم نکال کر حرام کے حدود میں داخل ہونا بھی زیادتی ہے۔ اللہ کو یہ تینوں باتیں ناپسند ہیں۔ غیر ضروری سوالات سے باز رہو۔ اس طرح لایانی اور غیر ضروری سوالات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ میں فرمایا، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، آیت 101۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے، جن کی نہ دین کے کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ دنیا ہی کے کسی معاملے میں۔ مثلاً ایک موقع پر ایک صاحب بھرے مجمع میں آپ سے پوچھ بیٹھے کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ اس طرح بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے اور خام خواہ پوچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کرانا چاہتے تھے جنہیں شارع نے مصلحتاً غیر معین رکھا ہے۔ مثلاً قرآن میں مجملاً یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔
تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو ہر سال فرض قرار پا جائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ ایسے ہی لایعنی اور غیر ضروری سوالات سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ ہدایت الہی کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے، خواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی، اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس نہ پھٹکو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو، لہذا ان کا کھوج نہ لگاؤ۔ ان دونوں حدیثوں میں ایک اہم حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے، جن امور کو شارع نے مجملاً بیان کیا ہے ان کی تفصیل نہیں بتائی، یا جو احکام برسبیل اجمال دیے ہیں اور مقدار یا تعداد یا دوسرے تعینات کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شارع ان امور اور احکام میں لوگوں کے لیے وسعت رکھنا چاہتا ہے۔ اب جو شخص خامخواہ سوال پر سوال نکال کر تفصیلات اور تعینات اور تقیدات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ در حقیقت مسلمانوں کو بڑے خطرے میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ مابعد الطبیعی امور میں جتنی تفصیلات زیادہ ہوں گی، ایمان لانے والے کے لیے اتنی ہی زیادہ الجھن کے مواقع بڑھیں گے، اور احکام میں جتنی قیود زیادہ ہوں گی، پیروی کرنے والے کے لیے خلاف ورزی کے احکامات بھی اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ اسلامی دعوت بذریعہ مکاتیب، ایک طرف تو افراد کی ذہن سازی اور معاشرے کے داخلی استحکام کے لیے ہدایات و نصح کا یہ سلسلہ جاری تھا، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھنا شروع کیے، جن کا سلسلہ آخر 6 ہجری سے 10 ہجری تک جاری رہا۔ اندازاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 250 خطوط لکھے ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 250 سے زائد خطوط اور دستاویزات کا متن مئے حواشی الوثائق السیاسیہ میں جمع کر دیا ہے، اور اردو میں اس کا ایک ترجمہ سیاسی وثیقہ جات کے نام سے ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی نے کیا ہے۔ مجلس ترقی ادب لاہور، طبع دوم، 2005۔ مگر خود ڈاکٹر حمید اللہ نے مذکورہ اردو کتاب کی ترتیب و تدوین اور ترجمے کے بارے میں بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، صفحہ 311۔ ڈاکٹر نثار احمد فاروقی نے 90 منتخب خطوط اور دستاویزات کا متن قدرے بہتر اور زیادہ صحیح ترجمہ مجلہ نقوش کے رسول نمبر جلد 2 میں شائع کیا ہے۔ بعض صحابہ کرام کی تجویز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوں پر مہر کے طور پر استعمال کے لیے سونے کی انگوٹھی بنوا لی، بعد ازاں اسے چاندی کی انگوٹھی سے بدل لیا جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ جن فرما رواؤں کو خط لکھے گئے ان میں سے بیشتر کا رد عمل مثبت تھا، کچھ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے سادے اسلوب تحریر سے متاثر ہو کر، اور کچھ اپنی تحقیق کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے قائل ہو گئے۔ ان میں سے اسکندریہ کے رومی بطریق پیٹریارک کا جواب خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفارتکار حضرت حاتب ابن بلتع آپ کا نامہ گرامی لے کر جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا مگر ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا، اور جواب میں لکھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی آنا باقی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شام میں نکلے گا، تاہم میں آپ کے ایلچی کے ساتھ احترام سے پیش آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں
جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ ابن سعد ان لڑکیوں میں سے ایک سیرین تھی اور دوسری ماریا۔ عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کو میری کہتے ہیں۔ مصر سے واپسی پر راستے میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ وہ ایمان لے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کی ملک یمین میں دے دیا اور حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ذی الحجہ سن 8 ہجری میں انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے۔ مگر بڑے بڑے بادشاہوں میں سے کسی کو بھی علی الاعلان اسلام قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی، کیونکہ ایک تو وہ اپنی حکومت کی افسر شاہی سے خوفزدہ تھے کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں وہ ان کا تختہ الٹ دیں گے، دوسرے وہ نسلی تفاخر و تعصبات کے اسیر تھے۔ دراصل اس زمانے میں فروغ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نسل و وطن کے تعصبات اور امتیازات تھے۔ مشرکین قریش کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کردہ دین کا یہی عیب تھا۔ بقول علامہ اقبال، مذہب او قاطع ملک و نسب، از قریش و منکر از فضل عرب، در نگاہ او یک بالا و پست، با غلام خویش بر یک خواہ نشست، قدر احرار عرب نشناختہ، با کلفتان حبش در ساختہ، احمراں با اسوداں آمیختند، آبروئے دودمان ریختند۔ جاوید نامہ صفحہ 55 کہ ان اشعار کا ترجمہ اور مفہوم محمد کا پیش کردہ مذہب ملک و نسب کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب اور قریش کی فضیلت کے منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں بھی کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عرب کے مردان آزاد کی قدر نہیں پہچانی، اس کے برعکس کالے حبشیوں کے ساتھ موافقت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوروں برتر لوگوں کو کالوں کمتر لوگوں سے ملا دیا، یعنی دونوں کو ایک جیسی حیثیت دے دی۔ چنانچہ اس سے خاندان اور خاندانی لوگوں کی وقت ختم ہو گئی۔ یہود و نصارہ کا تعصب۔ عرب کے یہودی انبیاء بنی اسرائیل کی پیشین گوئیوں کی بنا پر مدتوں سے ایک نبی کے منتظر تھے۔ انہی کی دی ہوئی خبروں کا نتیجہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت شائع ہوئی تو مدینے کے بہت سے باشندے مسلمان ہو گئے، مگر خود یہودیوں کو جس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سے روکا وہ یہی نسلی عصبیت تھی۔ ان کو اس پر اعتراض تھا کہ آنے والا نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آیا۔ اس تعصب نے ان کو یہاں تک مدہوش کر دیا کہ وہ موحدین کو چھوڑ کر مشرکین عرب کے ساتھی ہو گئے۔ یہی حال نصارہ کا تھا۔ آنے والے نبی کے وہ بھی منتظر تھے، مگر ان کو توقع تھی کہ وہ شام میں پیدا ہوگا۔ عرب کے کسی نبی کے ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ ہرقل کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچا تو اس نے قریش کے تاجروں سے کہا، مجھے معلوم تھا ایک نبی ابھی اور آنے والا ہے، مگر یہ امید نہ تھی کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ مقوقس مصر کے پاس جب دعوت نامہ اسلام پہنچا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ابھی ایک نبی آنا باقی ہے، یہ مجھے معلوم ہے، مگر مجھے امید تھی کہ وہ شام میں آئے گا۔ اسی تعصب کا دورہ عجم میں بھی تھا۔ خسرو پرویز کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو کس چیز نے اس کو غضبناک کیا؟ یہی کہ ایک غلام قوم کا فرد اور بادشاہ عجم کو اس طرح مخاطب کرے۔ وہ عرب کی قوم کو ذلیل سمجھتا تھا، اپنا ماتحت خیال کرتا تھا۔ یہ بات ماننے کے لیے وہ کسی طرح تیار نہ تھا کہ ایسی قوم میں کوئی حق کی طرف بلانے والا پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ممالک کے عوام کو مخاطب کرنے کے بجائے صرف ان کے حکمرانوں سے کیوں خطاب کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ممالک میں شخصی حکومتیں قائم تھیں اور مستبد فرما روا اقتدار پر قابض تھے۔
ان کا برسر اقتدار ہونا ہی اشاعت اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ان کی موجودگی میں نہ تو اس امر کا امکان تھا کہ دعوت عام باشندگان ملک میں پھیلائی جا سکے، اور نہ عوام کو اتنی آزادی رائے اور آزادی عمل حاصل تھی کہ اگر وہ اس دعوت حق کو پائیں تو اسے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ان حالات میں حکمرانوں سے نمٹے بغیر نہ اسلام کی اشاعت کما حقہ سر انجام پا سکتی تھی اور نہ اس کے نتائج و ثمرات رونما ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سلاطین کے نام اپنے مکتوبات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دعوت قبول نہ کرو گے یا ہماری اطاعت تسلیم نہ کرو گے تو اپنی رعایا کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے سر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں ایسی حکومت قائم ہو جس کے ہوتے ہوئے عوام کے لیے یہ عملاً ناممکن ہو کہ وہ دعوت اسلام کو سن کر قبول کر سکیں، تو ایسی حکومت کو رستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ اس حکومت کو ہٹانا دراصل عوام الناس کو عقیدہ و عمل کی آزادی بخشنے کا ہم معنی ہے۔ اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، بلکہ اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ ملک کے سیاسی نظام سے ان تمام موانع کا خاتمہ کر دیا جائے جو حق کے ادراک اور اس کے اتباع میں مزاحم ہوتے ہیں۔